الصلاة والسلام على النبي الأمي وآله بقدر حسنه وجماله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یا پاک پروردگار عالم، ہم تیرے عاجز مسکین بندے تیری مہربانی اور تیرے کرم سے تیرے گھر میں حاضری سے شرف یاب ہوئے. یا اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ بے شک تیری بارگاہ کے شایان شان ہمارے سجدے نہیں، لیکن ہم نے جو ٹوٹا پھوٹا سجدہ کیا تیری حضور میں اپنی عاجزانہ، اپنی بہت معمولی سی عبادت پیش کی. یا اللہ اپنی بارگاہ میں ہماری اس بندگی کو قبول فرما. یا اللہ اس عبادت کو ہمارے باطن کو روشن کرنے کا وسیلہ فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو اس کی برکت سے نرمی عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو راستی عطا فرما. یا اللہ ہمیں سچائی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حق کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ باطل کے فریبوں سے بچنے کی صلاحیت اور سوجھ بوجھ بخش. یا اللہ باطل نے طرح طرح کے رنگ برنگے پرکشش جال بچھا رکھے ہیں. یا اللہ تیرے پیارے اور تیرے محبوب نبی کی تیرے محبوب نبی کی پیاری اور لاڈلی امت ان فریبوں، ان دھوکوں، ان دغا بازیوں، ان چالوں سے یا اللہ تیرے کرم سے بچ سکتی ہے. ورنہ یہ دھوکے، یہ فریب، یہ چال بازیاں بہت خوفناک ہیں. میرے اللہ اپنے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ السلام کے صدقے سے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ ہم تیرے حضور میں فریادی ہیں، ہماری فریاد قبول فرما. یا اللہ ہم سوالی ہیں، ہماری جھولیاں اپنی رحمت سے بھر. یا اللہ ہمیں نور ہدایت بخش. یا اللہ ہمیں نور ہدایت بخش. یا اللہ اپنے نبی کا عشق بخش. اپنے نبی کے عشق کے دعووں سے گزر کر سچا عشق نصیب فرما. یا اللہ دعوے کچھ نہیں ہوتے، ہمیں سرکار دو عالم علیہ وآلہ السلام کی محبت کی اور آپ کی تعلیمات کی چلتی پھرتی تصویریں بنا دے. یا اللہ سرکار دو عالم کے صحابہ کرام نے جس طرح سے بے لوث محبت کے خوبصورت ستون تعمیر کیے، یا اللہ وہ ہمیں بھی نصیب فرما. ہمارے ایمانوں کی شمع اس وقت دشمنوں کی چلائی ہوئی بے رحم آندھیوں کے تھپیڑوں پر ہے. یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس قرآن کے ساتھ ہماری وابستگی کو مضبوط رکھ. حضور نبی کریم علیہ وآلہ السلام کے ناموس پاک کے تحفظ کے لیے ہمارے جذبے جوان فرما. ہمارے اندر یا الہ العالمین اپنے ایمان کے قیمتی دولت ہونے کا احساس بیدار فرما. والصلاة والسلام علی حبیبی محمد وآلہ وسلم. الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعظم تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین. الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، السلام علیکم. آج معراج شریف والے مبارک مہینے رجب المرجب کی 7 تاریخ ہے 1429 ہجری، 11 جولائی 2008، 27 ہاڑ مہینہ 2065 بکرمی. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے ورلڈ آرڈر.
اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں جو چند معروضات پیش کروں گا. سب سے پہلے ورلڈ آرڈر کس نے کب جاری کیا، یعنی اس کی تاریخ کیا ہے. یورپی ممالک کے مختلف ادوار میں کہاں کہاں کب کب کیسے کیسے ورلڈ آرڈر کا نفاذ ہوا. نیو ورلڈ آرڈر جو امریکی ورلڈ آرڈر ہے، اس کے اقتصادی، تہذیبی، عسکری یا فوجی، مذہبی اور سیاسی اثرات کیا ہیں. مسلم دنیا کے خلاف امریکی ورلڈ آرڈر کے مقاصد کیا ہیں. اور اضافی بات یہ ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے خلاف اس سے پہلے بھی کبھی کوئی ورلڈ آرڈر جاری کیا گیا، اگر ہوا تو کس نے کیا. یہ آج کی نشست کے ہمارے موضوعات ہیں اور کوشش ہوگی کہ جلدی سے جلدی اس مضمون کو مکمل کر لیا جائے. برادران اسلام، اصولی طور پر پہلے تو یہ سمجھیے کہ ورلڈ آرڈر ہوتا کیا ہے. ورلڈ آرڈر کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ تو ہے عالمی نظام. بس سمپل سادہ اس کا مطلب ہے عالمی نظام. اس کی وضاحت میں بائی پولر اور یونی پولر کی تفصیلات میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا، تاہم اس کی کچھ تاریخ جاننا ہمارے آج کے مضمون میں مفید رہے گا. یہ جو میں نے عرض کیا کہ حقیقی معنی تو اس کے یا اس کا اصلی مفہوم تو ہے عالمی نظام، اور اس نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا آرڈر حضرت رب العزت جل جلالہ عما نوالہ نے اس وقت جاری کیا جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے. لیکن یہ میرا ذاتی نقطہ نظر ہے، کسی مصنف کا لکھا ہوا میرے پڑھنے میں نہیں آیا. اس کے بعد ہم یہ ماضی قریب کی تہذیبوں کی اگر بات کریں تو نینوال بابل کی تہذیبوں میں بہت زبردست قسم کا ایک ورلڈ آرڈر آیا تھا جس نے پوری دنیا پر لمبا عرصہ تک اپنا سکہ جاری رکھا. لیکن ہم شروع کرتے ہیں 201 قبل مسیح سے. یہ ایک جنگ ہوئی ہے، پیونک جنگ، پیونک وار. ایک دو جنگیں تھی، پہلی پیونک وار اور سیکنڈ پیونک وار. دوسری جنگ پیونک جب ختم ہوئی تو اس وقت یہ روم اور اس کے خلاف اسپین، ان کے درمیان بنیادی طور پر جنگ تھی، لیکن روم کے ساتھ بہت ساری قوتیں مل گئیں اور ان اتحادیوں نے 201 قبل مسیح میں یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یا ان کے اٹھائے جانے سے پہلے، یہاں اختلاف ہے اس سن کے تعین میں. بعض کہتے ہیں کہ وہ جو AD لکھتے ہیں آفٹر ڈیتھ، جو کہ غلط ہے. شرعی طور پر ہمارے مسلمانوں کو یہ نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ جب ہم AD لکھ دیتے ہیں، آفٹر ڈیتھ لکھ دیتے ہیں، تو ہم مان لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نعوذ باللہ وفات ہو چکی ہے. حالانکہ قرآن پاک عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں، ان کی حیات کی بات کرتا ہے. اور امت کو یہ تعلیم کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آج بھی تشریف فرما ہیں آسمانوں پر، اور جب اللہ چاہے گا تو وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے.
تو 201 قبل مسیح میں روم نے ورلڈ آرڈر جاری کیا تھا اور وہ پوری دنیا پر لاگو کیا گیا، لیکن وہ 3 سال سے زیادہ عرصہ جاری نہیں رکھ سکا تھا، فیل ہو گیا۔ اس کے بعد سارے اسباب تھے۔ اس کے بعد پھر جرمنوں نے طاقت پکڑی تو جرمنوں نے 409 عیسوی میں 409 عیسوی میں انہوں نے ورلڈ آرڈر جاری کیا، جرمنوں نے۔ یعنی یہ میرے ریکارڈ کے مطابق چوتھا ورلڈ آرڈر تھا جو جرمنوں نے دنیا پر نافذ کیا۔ یہاں مسلمانوں کے خلاف جو ورلڈ آرڈر جاری کیا گیا اس کے بارے سن لیجئے۔ سب سے پہلا جو مسلمانوں کے خلاف ورلڈ آرڈر جاری ہوا ہے وہ 1492 عیسوی 6 جنوری کو، 1492 عیسوی 6 جنوری کو یہ غرناطہ سے جاری ہوا تھا، اور فرڈینانڈ اور اس کی ملکہ ایزابیلا جو انتہائی شفاف کردار ہے تاریخ کا، یورپ کی تاریخ کا انتہائی بھیانک کردار، انتہائی مکروہ، بدبودار اور ظالم اور شفاف قسم کا کردار، ایک عورت ہوتے ہوئے اس نے جس قسم کے مظالم ایجاد کیے، وہ ظلموں کی ایک عجیب داستان ہے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تھر تھر لرزتے ہیں غصے سے کہ اس قسم کے ظلم ایجاد ہوتے رہے اور وہ نافذ ہوتے رہے اور ان پر عمل ہوتا بطور تماشا کے دیکھا جاتا ہے۔ اور ان کا آغاز کرنے والی ملکہ ایزابیلا تھی، اور یہ سارے مظالم جو تھے یہ مسلمانوں پر آزمائے جاتے تھے، سارے مظالم مسلمانوں پر آزمائے جاتے تھے، اور ان مظالم کی ایک پوری سیریل تھی اور اس کا عنوان تھا تور کماتا۔ تور کماتا نام سے باقاعدہ مظالم کے لوگوں کو جبری عیسائی بنایا جاتا تھا، اور جو لوگ عیسائی بننے سے انکار کر دیتے تھے انہیں پکڑ کر سزا دی جاتی۔ اور یہ 1492 میں چونکہ اس نے یہ نافذ کیا تھا جنوری کی 6 تاریخ کو، تو اس نے اسے مذہبی رنگ دیا اور اس کو عیسائی انقلاب قرار دیا، اور عیسائی انقلاب قرار دے کہ چونکہ اسپین، اندلس وغیرہ ان خطوں میں پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمانوں اور یہودیوں میں وہاں پر اتفاق تھا، ایک کا تھا آپس میں، کیونکہ مسلمانوں نے، میں نے پچھلے کسی خطبے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مسلمانوں نے وہاں پر جنگی فتوحات حاصل کرنے میں وہاں کے لوکل یہودیوں سے مدد حاصل کی تھی، اور یہودیوں نے اس لیے مدد مہیا کی تھی، اس لیے مسلمانوں کے مددگار بنے تھے کہ یہودیوں کا جینا اس خطے میں عذاب ہو گیا تھا، دشوار ہو گیا تھا، ناممکن ہو گیا تھا، اور جو یہودی رہتے بھی تھے وہ چھپ چھپا کر اپنے آپ کو یہودی تو لیکن چھپ چھپا کر یہودی بنے رہتے تھے، انہیں بطور غلام کے وہاں رہنے کی اجازت تھی، وہ کسی عیسائی عورت کے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے، کسی عیسائی عورت کی طرف سے آنے والا کوئی حکم ٹال نہیں سکتے تھے، اس قسم کے حالات تھے، اور ان کے بچے جو 12 سال کے یہودیوں کے بچے جب 12 سال کے ہو جاتے تو انہیں جبری طور پر کلیسا میں لے جا کر بپتسمہ دیا جاتا اور ان کو عیسائی بنا لیا جاتا۔ تو اس طرح کے مظالم سے تنگ آ کر، جبکہ ان کو رزق کی بھی یعنی معاشی تنگی بھی تھی، معاشرتی طور پر بھی انہیں تیسرے درجے کا شہری بنا دیا گیا تھا، اور انہیں اپنی مرضی سے کچھ بھی کرنے کا کوئی اختیار نہیں رہنے دیا گیا تھا، اس لیے یہودیوں نے مسلمانوں کو
عیسائیوں کے خلاف مدد دی۔ اور یاد رکھیں جہاں بھی جس بھی خطے میں جبر کا نظام آ جائے گا اور قوت مقتدرہ کی طرف سے، اقتدار والوں کی طرف سے جبر آ جائے گا، وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، جب جبر آ جائے گا تو وہاں کی محکوم اقوام جو ہوں گی، محکوم لوگ جو ہوں گے، وہ اس جابر اور ظالم قوت کے خلاف کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈیں گے۔ چنانچہ یہی ہوا، اس عیسائی حکومت مسلمانوں کے حق میں یہودیوں نے کسی خیر خواہی سے یا جذبہ خیر سگالی کے تحت ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی مجبوری تھی۔ انہیں وہ دیکھ رہے تھے کہ ہماری اگر زندگی اب بچ سکتی ہے، چونکہ جہاں جہاں اسلام کا جھنڈا لہراتا تھا، جہاں اسلام کی دنیا میں جن خطوں پر حکمرانی تھی، وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ امن تھا، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ تھا، ان کی عبادت گاہیں محفوظ تھیں، انہیں انسانی حقوق پورے کے پورے جو آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرما دیے تھے، اگر اس خطبہ کو پورے کو پڑھا جائے، میں انشاءاللہ تعالی میں تو آج میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے وہ پورا خطبہ بیان کروں، لیکن اس سے میرا یہ مضمون رہ جاتا۔ میں انشاءاللہ اگلے چند ہفتوں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ پورا خطبہ، اکثر ہم لوگ پورا خطبہ وہ نہ سنتے ہیں، نہ سنایا جاتا ہے، نہ بتایا جاتا ہے۔ آپ پورا خطبہ سنیں جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اور مسلمانوں نے غیر مسلموں کی کتابوں میں بھی وہ خطبہ ہو بہو لکھا ہوا ہے۔ اس خطبے کو آپ دیکھیں، اس کو آپ اس کی دفعات کے ساتھ پڑھیں کہ دفعہ نمبر 1، دفعہ نمبر 2، دفعہ نمبر 3، اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے انسانیت کی بہبود کے لیے ایک چارٹر دیا تھا، وہ دنیا میں پوری تاریخ انسانیت میں یہ آج آ کے 1945 میں یا 1945 میں یہ UN 1946 میں بنی تھی میرا خیال، 19 میں جو بھی جب UNO قائم ہوئی تو اس وقت اسے جو ہے تھا وہ اس کا UNO کا چارٹر آف ہیومن رائٹس بنا گیا۔ وہ ہیومن رائٹس پورے کے پورے آپ دیکھیں، سرکار دو عالم علیہ السلام کا وہ خطبہ حجۃ الوداع اس پورے کو پڑھیں تو آپ کا دماغ روشن ہو جائے گا اور آپ کے اندر ایک مسرت اور اعتماد کی فضا پیدا ہو جائے گی۔ آپ جو ہر وقت احساس محرومی میں پراپیگنڈے کی وجہ سے ہم لوگ دبے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام میں حقوق ہیں ہی نہیں ہے، اور اصل بدبختی یہ رہی ہے کہ چونکہ ہم پر حکمران جو تھے، بادشاہ لوگ جو تھے، خلافت کے نام پر بادشاہتیں چلتی رہی، مطلق العنان حکمران چلتے رہے۔ کہاں عمر فاروق جیسا خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں صدیق اکبر جیسا خلیفہ، کہاں عثمان غنی اور مولا علی جیسا خلیفہ۔ یہ خلافت راشدہ کا دور نور و نور دور ہے، یہ رحمت کا دور ہے، اور آقا علیہ السلام نے روز اول ہی فرما دیا تھا کہ ابتدا اللہ کے انعامات کی یہ ابتدا نبوت سے ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر رحمت ہوگی، وہ جو خلافت ہوگی وہ رحمت ہوگی، اور اس کے بعد پھر اذیت اور عذاب ہوگا۔ تو بہرحال میرے دوستو، لوگوں کو یہ نظر آ رہا تھا دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، اقلیتوں کے حقوق محفوظ ہیں، تو وہاں کے یہودیوں نے بھی سمجھا کہ اب ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے تو کم از کم عیسائیوں کے مظالم سے ہم بچ جائیں گے۔ میں تھوڑا سا آپ کو ان مظالم کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو تور کماتا کے نام سے، یعنی لوگوں کو جبری، مسلمانوں کو جبری عیسائی بنایا جاتا تھا۔ 6 جنوری 1492 کے بعد یہ ایک آرڈر دیا گیا کہ کوئی بندہ مسلمان کہلانے والا یہاں نہیں رہ سکتا، جو بھی یہاں ہے اسے عیسائیت قبول کرنا پڑے گی، اسے صلیب کو پوجنا پڑے گا، اور اسے ہماری تعلیمات اور ہمارے احکام کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جو مسلمان انکار کرتا اس کو سزائیں دی جاتی۔ وہ سزائیں کیا تھیں؟ یہ ذمہ داری چرچ کی ذمہ داری تھی، یہ سزائیں دینا، بولو، چرچ کی ذمہ داری تھی۔ وہاں حکومت میں یہ جو کنگ کلیسا کا گٹھ جوڑ ہے،
یہ ایسے ہی نہیں ٹرم بنی ہوئی اصطلاح بنی ہوئی جیسے ہمارے ملک میں ملا ملٹری الائنس کی اصطلاح ہے، اسی طرح کا کنگ کلیسا الائنس شروع سے تاریخ میں یہ ایک گنونا کردار آ رہا ہے کہ مذہب جو ہے وہ ظالم جابر حکمرانوں کو، اہل مذہب نہیں، معاف کرنا میں نے لفظ غلط بول دیا، اہل مذہب نے ہمیشہ ظالموں جابروں کو تحفظ دیا ہے اور ان کی خبیث کارروائیوں کو سمجھے جماعت مہیا کیا۔ یہی وہاں پر ہوا۔ چنانچہ کلیسا کو یہ بہت بڑی طاقت دے دی گئی کہ صداؤں پر عمل درآمد اور اس کا نفاذ کلیسا کرے گا، یعنی چرچ کرے گا۔ چنانچہ ان میں ابتدائی اور اولی قسم کی جو پہلی قسم کی سزا تھی جسے معمولی سزا کہا جاتا تھا، وہ تھی شکنجے میں کسنا۔ شکنجے بنے ہوئے تھے جس میں آدمی کو ڈال کر بازوؤں کو الگ سے کس دیا جاتا تھا، ٹانگوں کا الگ کس دیا جاتا تھا، اور پورے باڈی کے لیے ایک الگ شکنجا ہوتا تھا، اور پھر اس کو ایسا کسا جاتا۔ اور ظاہر ہے جب شکنجا کسا جائے گا درد تکلیف تو ہوگی، جب وہ درد کرب سے، اس کے چہرے سے کرب کے آثار، مسلمان بڑا غیور رہا ہے، بڑا غیور رہا ہے، ایمان کے معاملے میں تو بڑا ہی غیرت مند رہا ہے۔ اسی غیرت کی وجہ سے وہ ہاں ہوں اور دہائی نہیں دیتا تھا، آخری حد تک وہ چاہنے کی کوشش کرتا تھا کہ دشمن میرا تماشا دیکھنا چاہتا ہے، میں اس کے تماشا نہ بنوں، میں اس کے سامنے تماشا نہ بنوں، میں تکلیف اٹھا لوں، لیکن اپنی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کی مرضی کے مطابق آہو پکار چیخو پکار نہ کروں۔ جب اس کے چہرے سے کرب کے آثار نظر آتے تو پھر اس سے وہ پوچھتے کہ ہاں بپتسمہ قبول کرتے ہو کہ نہیں، اب بھی محمد کا نام لوگے؟ لوگوں ایسے زہر میں ڈوبے ہوئے برچھیوں اور تلواروں جو زہر سے ڈوبی ہوں، جس طرح کی ان کی کاٹ اور ظالمانہ اس کا اثر ہوتا ہے، بین ہی ان کے جملے ہوتے تھے بڑے تلخ، جو حضور کی ذات کے خلاف وہ بکتے تھے۔ مسلمان کو صرف اشتعال دلانے کے لیے، جوش دلانے کے لیے کہ یہ جوش میں آئے گا، جب وہ عیسائیت قبول نہیں کر رہا تو پھر اسے اس طرح سے جوش میں لایا جاتا اور پھر اس کا شکنجہ مزید کسا جاتا۔ اور بہت سے لوگ ہوتے جو شکنجے میں جان دے دیتے تھے لیکن عیسائیت کے آگے سر نہیں جھکاتے تھے۔ اللہ ان شہیدوں کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں اربوں بے شمار رحمتیں نازل۔ دوسری سزا تھی مرفع، یہ بڑی خبیث سزا تھی اور سب سے مشکل سزا یہ تھی، انتہائی تکلیف دہ۔ مسلمان کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے، دونوں ہاتھ آپس میں جوڑ کے پیچھے باندھ دیے جاتے، اور اس کے اوپر ایک رسا باندھ دیا جاتا، جہاں بندے ہوتے ہیں ہاتھ پیچھے اس کے رسا باندھ دیا جاتا، پھر رسا اوپر ایک لیور کے ذریعے اٹھایا جاتا، آہستہ آہستہ اٹھایا جاتا، بازو آہستہ پیچھے سے اوپر کی طرف اور باڈی نیچے ہو جاتی، اور ہلکا سا جھٹکا دیا جاتا۔ اب دیکھیں ذرا، تصور کریں، بازو پیچھے کسی شخص کے بندھے ہوئے ہیں اور رسا اوپر سے ہاتھوں پر جو بندھا ہوا ہے وہ اوپر کھینچتا ہے اور جھٹکا دیتا ہے، تو کندھوں پر اس کا کتنا اذیت ناک دکھ ہوگا۔ لیکن وہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے، پہلے یہاں اسے مناتے ہیں کہ استباق قبول کر لو، یعنی بپتسمہ قبول کر لو، عیسائی ہونا قبول کر لو۔ عیسائی ہونے کے عمل کو بپتسمہ کہتے ہیں، عربی میں استباق کہتے ہیں۔ جب وہ نہیں مانتا تو پھر اسے آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا جاتا، اوپر
بازوؤں کو جو پیچھے باندھے ہوئے رسا اوپر کھینچتا ہے، ظاہر باڈی کا ویٹ ہے، وزن ہے، بوجھ ہے، وہ تمام تر بازوؤں کا، تمام تر باڈی کا بوجھ بازوؤں پر پڑ جاتا۔ اب آدمی لٹک رہا ہے، بعض دفعہ اس کے معمولی سے پاؤں، اس کی انگلیاں زمین پر لگی رہنے دی جاتی تاکہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تحفظ دے سکے، ریلیکس دے سکے، وہاں پوچھا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ وہاں بھی انکار کرتا ہے تو اسے پھر ایک جھٹکے کے ساتھ اوپر اٹھایا جاتا ہے جس سے اس کے کندھے باڈی سے اکھڑ جاتے ہیں، اور پھر اسے زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے، اوپر لے جا کے زمین پر پٹخ دیا جاتا ہے۔ یا تو وہ زمین پر اس پٹخے جانے کے بعد شہید ہو جاتا، اور وہ شہید نہ ہوتا تو اس کی زبان پر جو جملہ ہوتا وہ ایک ہی ہوتا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ اور وہ پھر یہ عمل جب تک وہ بندہ عیسائیت قبول کر لیتا جاری رکھتے، نہ قبول کر لیتا اس وقت تک وہ جاری رکھتے، یا وہ جب تک شہید نہ ہو جاتا وہ اپنی مشق ستم بدستور جاری رکھتے۔ دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگ جان کو قیمتی سمجھ کر بچانے کے لیے دکھوں کے آگے ہتھیار پھینک دیتے تھے، ہتھیار پھینک دیتے تھے، ان کی بات مان لیتے تھے۔ ایسی دردناک تصویریں ہیں، چھپی ہوئی کتابوں کے اندر موجود ہیں، عورتوں کو بپتسمہ دیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ باپردہ حیادار وہ اسپین اور اندلس کی دختران محمد علیہ وآلہ السلام، جن کے چہرے پر کبھی سورج کی شعاع بھی نہیں پڑی تھی، وہ حیادار باپردہ بیبیاں، لیکن ظالم عیسائی انہیں گھروں سے گھسیٹ کر باہر لے آتے ہیں اور ان کا لباس نوچ پہنتے ہیں اور ان کے ساتھ بےہودگی کی حد تک خباثت کرتے ہیں اور انہیں کہتے کہ تم بپتسمہ کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس قسم کے وحشی درندے اور بدخسرت لوگ جن کے پاس اخلاق اور شرافت نام کی کوئی چیز نہ تھی، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ جو فرڈیننڈ ہے، ملکہ ایزابیلا کا بادشاہ، جو شوہر ہے اس کا، وہ خود خانہ ولدیت میں اس کے باپ کا نام نہیں ہے، اس کے خانہ ولدیت خالی ہے۔ اور آگے ملکہ ایزابیلا کے بارے میں بھی تماشا دیکھیے کہ اس کا باپ بھی اپنے باپ کا خانہ خالی رکھتا ہے۔ نسل در نسل حرامی لوگ جب کوئی گروہ پیدا کریں گے تو وہ اسی طرح کے سفاک، بدماش اور بدکماش لوگ ہی پیدا ہوں گے، جن کے نزدیک کسی کی کوئی حرمت نہیں ہوتی، جن کے نزدیک کسی کا کردار کوئی کردار نہیں ہوتا۔ بھول گئے اندلس اور اسپین کے عیسائی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس میں تشریف لانا، اور وہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستاویز لکھ کے وہاں عیسائیوں کو عطا فرمائی کہ تمہارے گھروں کو نہیں کچھ بگاڑا جائے گا، تمہاری عبادت گاہوں کو نہیں بگاڑا جائے گا،
تمہیں مذہب بدلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا. یہ لکھ کے دیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تمہارے جائیداد نہیں تم سے چھینی جائے گی, تمہارے کاروبار میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی, اور تمہیں اپنی عیسائیت, اپنی عیسائی نسل کو سکھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. اپنی نسل کو تم عیسائی رکھو, عیسائیت کی تبلیغ کرو, اشاعت کرو, اس کی تمہیں مکمل آزادی ہے اور آزادی دی گئی. اور کردار دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے جاتے ہیں تو یہ ہیکل سلیمانی جس کا آج بڑا انہوں نے ایک حوا اٹھایا ہوا ہے, اس کا کھنڈر موجود تھا. اس ہیکل سلیمانی کے کھنڈر کے اندر یہی عیسائی جا کے پخانہ کیا کرتے تھے. پہلا شخص جو اس کی بربادی کے بعد اسے دوبارہ تقدس دینے والا ہے ہیکل سلیمانی کو, جس نے اپنے ہاتھوں سے وہاں پر غلاظتیں اکٹھی کر کے اس ہیکل سلیمانی کی اس زمینوں کو, دیواروں کو پاک اور صاف کیا, وہ حضرت عمر فاروق تھے. عبادت کا تو وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی, لیکن اس کے تقدس کا پاس کون کر رہا ہے؟ مسلمانوں کا امیر المومنین. لیکن ان عیسائی ظالموں نے اندلس اور اسپین اور پورے اس غرناطہ کے پورے ایریا میں جو بھی خطہ ان کے زیر نگین تھا, اس پورے خطے میں مسجدوں کو شراب خانوں میں بدلا, اور اس پورے خطے کو مسجدوں میں بدکاری کے لیے انہوں نے اڈے کے طور پر استعمال کیا, پامالیہ کی. اور جہاں پر بہت زیادہ احتیاط کی, وہاں پر مسجد کو جانوروں کے لیے استبل بنا دیا گیا. یہ تہذیب کے مختلف حربے, ایک حربہ ان کا تھا تہذیب آب, پانی کے ذریعے سزا دی جاتی تھی. جو آدمی عیسائیت قبول کرنے سے انکاری ہوتا اس کو پانی کے ذریعے ایک سزا دی جاتی تھی. وہ کس طرح کی سزا تھی؟ آدمی کے جبڑے پر ایک ڈنڈا باندھ دیا جاتا ایسے, اور ایک سر کے اوپر رکھ کے اسے اچھے طریقے سے باندھ دیا جاتا, اور ناک کے اندر روئی کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ناک کو اچھی طرح سے ٹھوس کر بند کر دیا جاتا تاکہ ناک سے سانس نہ آئے, اور منہ کو ایک چمٹے کے ذریعے کھول دیا جاتا, منہ کھلا رہے, اور ایک فرالین کا کپڑا جسے اس کے منہ میں ایسے رکھ کر چوڑی پٹی سی بنا کر اس کے اوپر آہستہ آہستہ پانی, وہ جو چوڑی سی پٹی ہوتی جب پانی پڑتا تو سانس لینے میں بندے کو مشکل پیش آتی, آہستہ آہستہ پانی گرایا جاتا, جب پانی اندر جاتا تو بندہ جلدی جلدی پانی کو نکلتا تاکہ سانس نہ رک جائے. اور اس عمل کے دوران میں صرف یہی بات بس نہیں کی جاتی, اچانک اس میں گرم پانی انڈیل دیا جاتا. آپ دیکھیں کھولتا ہوا پانی جب پٹی کے ذریعے سے جب اچانک حلق میں گرا ہے تو وہ انسان کس طرح تڑپ جاتا ہوگا. اس تڑپتے ہوئے انسان کی تڑپ کا یہ تماشا دیکھتے اور کہے مارتے, اور اسے کہتے کہ ہاں ہاں بولو محمد الرسول اللہ. اب وہ بول نہیں سکتا, وہ کچھ نہیں کہہ سکتا, اس کے منہ میں پانی ہے, یا پانی وہ نکلتا ہے یا پانی میں روکتا ہے. کتنی دیر تک روکے گا؟ سانس اگر لینا ہے, سانس لینے کے لیے اسے پانی نکلنا پڑتا تھا. پانی پلا کے اتنا پانی ڈالتے کہ اب اس کے اندر پانی مزید پانی پھیپھڑوں میں گرنا شروع ہو جاتا. معدے کی بجائے پانی اس طرح سے اس کے نالیاں, سانس کی نالیاں اس طرح سے کھل جاتی کہ پانی جو پیا جاتا وہ سانس کی نالیوں میں جاتا, جس سے اس کو اور بے قراری اور بے چینی اور اس کی زندگی کے لمحے تیزی سے کم ہونے لگتے ہیں. بار بار اسے کہا
کہا جاتا کہ ہاں بات بولو بولو، کیا خیال ہے تمہارا محمد الرسول اللہ آپ بھی؟ اور یوں وہ شخص تڑپ تڑپ کے جان دے دیتا. ہائے، یہ بھی ایک طریقہ تھا ان کا. ایک طریقہ تھا ان کا، چمڑے کی ڈوریاں جنہیں گیلی کر کے بازوؤں پر کس دیا جاتا، ٹانگوں پر کس دیا جاتا، اور ان میں بانس کی لکڑیاں ڈال دی جاتی، اور پھر ان لکڑیوں سے اس کو مزید کسا جاتا. جب کستے تو وہ ڈوریاں جسم میں دھسنا شروع ہو جاتی، تکلیف ہوتی. پوچھتے مسلمان انکار کر رہا ہے، مسلسل انکار بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی طرف سے ان ڈوریوں کو کسنے کا عمل. اور چمڑے میں یہ خاصیت ہے کہ جب آپ اس کو کسیں گے تو وہ ٹوٹنے کی بجائے جسم کے گوشت کو کاٹ کر اندر گزر جائے گا. ایک جگہ سے کٹ جاتا پھر دوسری جگہ باندھ دیتے، وہاں سے کٹ جاتا پھر تیسری جگہ باندھ دیتے. خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، اور خون کے بہ جانے سے خون بہتا جا رہا ہے، اور مسلمان وحدہ کے نعرے لگاتا ہوا جام شہادت نوش کرتا ہے. ایک حربہ ان کا یہ بھی بیان کیا جاتا ہے مسلمانوں کو اذیت دینے کا، جو بہت عزت دار معاشرے میں ہوتے، علماء قسم کی ہستیاں یا معاشرے کے بڑے باعزت لوگ جنہیں معاشرے میں کسی بھی حیثیت سے کوئی اہمیت حاصل ہوتی، انہیں چوراہوں میں صلیب گاڑ کر صلیب پر باندھ دیا جاتا، صلیب پر باندھ دیا جاتا، اور اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں کیل ٹھونکے جاتے. جب کیل ٹھونکے جاتے درد ہوتی، تکلیف ہوتی، اسے اقرار کیا دکھلایا جاتا، لیکن وہ اقرار نہیں کرتا، مسلسل انکار کرتا ہے. جب وہ انکار پر اڑا رہتا ہے، ایک دم میں غفیر اکٹھا ہوا ہے جو کہے مارتا ہے، تماشا دیکھتا ہے. ظاہر ہے جب کسی کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑی جا رہی ہوں گی وہ تڑپے گا تو ضرور. جب وہ تڑپتا تو اس کے تڑپنے پر تالیوں کی ایک زوردار پرشور گونج اٹھتی، اور اسی عالم میں نیچے اس کے آگ کا ایک بڑا الاؤ جلا دیا جاتا. اب دیکھیں اوپر صلیب پر کسا ہوا بندہ، نیچے آگ کر رہی ہے، اور وہ آگ اسے تپش دے رہی ہے. آہستہ آہستہ اس کے شعلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یوں کیا حشر ہوتا ہوگا، کیا حال ہوتا ہوگا. اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ سزا تھی جب انسان آہستہ آہستہ پگھلنا شروع ہو جاتا، اور اس کے جسم سے چربی پگھل پگھل کے نیچے گرتی، اور وہ تڑپ تڑپ کے سسک کے جان دے دیتا، لیکن محمد الرسول اللہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرتا. یہ میں نے آپ کو 1492 6 جنوری سے جو ورڈ آرڈر ملکہ عزابیلہ نے مسلمانوں کے خلاف جاری کیا تھا، میں نے اس کی چند جھلکیوں کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. قاموس الکتاب میں اس کے لیے تفصیل موجود ہے، یہ خود عیسائیوں کی کتاب ہے. طور کماتا بہت لمبی چوڑی سزاؤں پر مشتمل ہے، اور یہ بنیادی طور پر لوگوں کو عیسائی بنانے کی ان کے ہاں ایک پرخلوص بھرپور قسم کی کوشش تھی، پرخلوص اور بھرپور قسم کی کوشش تھی. جو لوگ عیسائی ہو گئے، مسلمانوں میں سے جو لوگ عیسائی ہو گئے، ہمارے جیسے تب بھی لوگ ہوں گے لیکن بہت تھوڑے تھے، ان میں سید بھی تھے، ان میں سید بھی تھے. آج ان کے نام کے ساتھ آپ کو سڈ کا لفظ لکھا ہوا آج بھی ملے گا، آج بھی وہاں پر سڈ موجود ہیں. وہ سید اب نہیں لکھتے، وہ اب سڈ لکھتے ہیں.
اور یہ کرسچن بن چکے ہیں، کرسچن ہیں، آل رسول ہیں لیکن عیسائی ہیں، اور ان کے نام کے ساتھ سید کی بجائے اب سڈ لکھا ہوتا ہے، جو اس بات کی پہچان اور شناخت ہوتا ہے، اور شاید یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے عبرت کا نشان ہوتا ہے کہ مسلمانوں تم بڑے عشق رسول کے دعوے کرتے ہو، آؤ ہم تمہیں دکھاتے ہیں تمہارے رسول کی اولاد بھی ہماری مذہب کو قبول کرتے ہو۔ ہاں، ہدایت تو عطیہ خدا بندی ہے بابا، وہ جس پہ کرم کر دے، وہ جس کو عطا کر دے، مانگنے والا تڑپتا ہے ترستا ہے، وہ بے نیاز ہے دے دے نہ دے دے۔ یہ 1509 میں کہ جب امریکہ دریافت ہوا، جس کا ناٹک رچایا جاتا ہے کہ جی دریافت کیا تھا 1509، اسے دریافت کیا تھا، کس نے دریافت کیا تھا؟ کولمبس۔ حالانکہ یہ ایک بڑا تاریخی جھوٹ ہے، یہ ایک تاریخی فراڈ ہے۔ کولمبس نے امریکہ نہیں دریافت کیا، وہ تو ایک مسلمان نے دریافت کیا تھا۔ اسلامی دور جب اسلامی اندلس تھا، جب مسلمان غرناطہ تھا، یہ مسلمان غرناطہ کے دور کی بات ہے، وہاں ریکارڈ میں چونکہ موجود تھا، اور اس مسلمان نے آ کے امریکہ کے بارے میں ساری داستان سنائی تھی، بتا دیا تھا، وہ ریکارڈ میں موجود تھا۔ جب اس ناہنجار ابو عبداللہ نے ریکارڈ ان کے سپرد کیا ہے تو اس پورے ریکارڈ کے ساتھ امریکہ کی دریافت کا بھی ریکارڈ تھا۔ چنانچہ ملکہ آزابیلا نے اور فردینڈ نے کولمبس کو بھیجا تھا سونا تلاش کرنے کے لیے، اور انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ سونا انڈیا میں ہے۔ یہ جو ایک مغالطہ بات کا ہے وہ کہ جی سونا انڈیا میں، اور وہ انڈیا کی تلاش کے لیے نکلا تھا۔ انڈیا اس وقت کوئی گمنام یا غیر معروف جگہ نہ تھی، اس وقت بھی دنیا ہندوستان کو جانتی تھی، اور یورپ کے لوگ ہندوستان میں تجارتی وفد آتے تھے، یہاں سے لوگ تجارت کے لیے وہاں جاتے تھے، اس لیے اس کی دریافت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ہاں، سمندروں کے ذریعے، راستے کے ذریعے کولمبس کو بھیجا جاتا ہے کہ تم وہاں پر عسکری حوالے سے، فوجی نقطہ نظر سے وہاں پر جا کے حالات کا جائزہ لو، وہاں سونا کہاں ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے پاس اب لمبی تفصیل ہے، اسے چرچ نے وہ فرشتے بھی مہیا کر دی کہ اگر تم وہاں سے مناسب وقت پر فارغ ہو جاؤ تو تم اس جگہ پر امریکہ میں بھی جانا۔ لیکن وہ وہاں بھول گیا، اور بھول کر بجائے انڈیا کی طرف آنے کے وہ امریکہ کی طرف چلا گیا۔ 1509 میں کولمبس نے ایک ورلڈ آرڈر جاری کیا، جی امریکہ میں امریکیوں پر ایک ورلڈ آرڈر آیا 1500۔ یہ تاریخ یاد رکھنا بڑی اہم تاریخ ہے، اور اس سے اہم ہے 1563 کی تاریخ، میں بتاؤں گا آپ کو۔ 1509 میں اس نے ورلڈ آرڈر کیا تھا، نافذ کیا۔ وہاں پر ورلڈ آرڈر کیا تھا؟ امریکہ کیا ہے پہلے سن لیجئے۔ ان کے یورپیوں کے جانے سے پہلے، ولندیزیوں کے جانے سے پہلے، پرتگیزیوں کے جانے سے پہلے، یہ ولندیزی ہے نا، یہ پرتگیزی لوگ ہیں، یہ جب امریکہ میں گئے تو ان کے جانے سے پہلے امریکہ میں 16 ریاستیں موجود تھیں، 16 قومیں موجود تھیں، 16 تہذیبیں موجود تھیں، اور ان میں صرف ایک قوم، ایک تہذیب، صرف ایک قوم اور ایک تہذیب ویشیوں کی تھی، جنگلیوں کی تھی، غیر مہذب لوگوں کی تھی۔ 15 اقوام، 15 ممالک، 15 ریاستیں، 15 علاقے، 15 خطے، 15 حصے امریکہ کے انتہائی بااخلاق، بامروت، شریف النفس، پاکیزہ کردار کے حامل اور مالک لوگوں کے تھے۔ وہ لوگ انتہائی شریف، انتہائی نیک اور باکردار انسان، ان لوگوں نے یہ میکسیکو،
یہ جو آپ کا مشہور اس وقت تو دنیا ساری جانتی ہے میکسیکو میں جو قوم آباد تھی ان کا جو سردار تھا، ویسے اس طرح سے باقاعدہ کوئی ان کی ریاستی ترتیب نہیں تھی، کوئی نظم نہیں تھا، کوئی حکومتی نظام نہیں تھا کہ فلاں وزیر ہے فلاں بادشاہ ہے، ایسا نہیں تھا. لیکن ایک ایسا شخص ان میں ضرور ہوتا تھا جس کی سارے مانتے تھے، بغیر کسی عنوان کے، بغیر کسی لیبل کے، جس کی سب مانتے تھے. وہ جس کی سب مانتے تھے، میں اس کا بھی نام ذہن سے میرے اتر گیا. اس 1509 میں اسے پتا چلا کہ کوئی ولندیزی آئے ہیں یا پرتگالی آئے ہیں اور انہیں سونے کی تلاش ہے، اور انہیں سونا نہیں ملا، اسے نہیں ملا تھا، بہت پریشان تھا سونے کے لیے. تو اس نے اپنے بندے بھیجے کہ ہمارے خطے میں آئے ہو، یہاں سے تم دکھی واپس نہ لوٹو، یہاں سے غمگین اور پریشان اور مایوس واپس نہ لوٹو، تم میرے پاس آئے. اپنے جہاز دے کے، بحری جہاز دے کے اس نے ان کو بلوایا، ان کی مہمان نوازی کی، ان کی عزت کی، اور سب سے پہلے جب ملاقات کی تو 4 سیر وزن کا سونے کا ہار اس نے کولمبس کے گلے میں ڈالا، اور ہر روز اس کے گلے میں معاف کرنا، اس کے سونے کے مختلف تحائف، کبھی کنگنوں کی صورت میں، کبھی تاج کی صورت میں، کبھی یہ سینے بند کی صورت میں، مختلف قسم کے اسے تحائف وہ پیش کرتا رہا. 7ویں دن اس نے کہا کولمبس نے کہ مجھے وہ اپنی جگہ تو دکھاؤ، سونا تمہارا ہے کہاں، وہ کان دکھاؤ. اس نے کہا وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو رخصت بھی کریں گے تو آپ کے قد اور وزن کے برابر آپ کا ایک سونے کا مجسمہ بنا کے آپ کو تحفہ کریں. چنانچہ وہ بنایا گیا، سونے کا ایک مجسمہ بنایا گیا جو اس کے کولمبس کے وزن اور قد کے برابر تھا، اور اسے وہ گفٹ کیا گیا. لیکن وہ بے قرار تھا کہ مجھے سونے کی کان دکھاؤ. جب سونے کی کان دکھائی گئی 1509 میں، تو وہاں اس رئیس نے اس کے استقبال میں، اس کے احترام میں، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے وہاں ایک جشن بنایا اور اپنی قوم کے سب لوگوں کو، مردوں عورتوں بچوں سبوں کو اکٹھا کیا. جب اس نے سونے کی وہ کان دیکھی تو پھر اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، اور اس شخص نے ان کے مردوں کو وہاں ذبح کیا، مردوں کو ذبح کیا. وہ ذبح ہو رہے تھے اور حیران ہو کے اس سے پوچھ رہے تھے کہ ہمارا قصور کیا ہے، تم ہم سے کیوں ناراض ہو گئے؟ ان کی لطافت تباہ دیکھیے، ان کی اخلاق کی بلندی دیکھیے کہ کوئی بندہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا، جانیں جا رہی ہیں، بندے مر رہے ہیں، ماں آدمی مر رہے ہیں، لیکن کوئی آدمی ہاتھ نہیں اٹھا رہا. پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، ہم سے کیا بے ادبی ہوگی؟ عورتوں کے پیٹ پر نیزے مار کے ان کے پیٹ پھاڑے جاتے ہیں، بچوں کو زمین پر لٹا کر ان کی چھاتیوں پر پاؤں رکھ کر اوپر سے نیزے کی انی سے اسے پرویا جاتا. یہ آغاز ہوا ہے 1509 میں، جو امریکہ کی دھرتی پر آج کے امریکیوں کے پرکھا اول نے ورلڈ آرڈر نافذ کیا تھا، اور اس کا نام ہسٹری میں ریکارڈ پر ورلڈ آرڈر ہے. تو پھر چھا گیا، ملکہ زابیلا کے حکم پر، اس کے اشارے پر وہ سب کچھ کرتا چلا گیا. 1563 میں
انہی امریکیوں نے پھر مغربی افریقہ کے مملکت بنین پر اس وقت ایک مملکت تھی جو اب دنیا میں نہیں ہے، صفحہ پر اس نام کی افریقہ میں کوئی ریاست نہیں ہے، لیکن اس وقت ریاست موجود تھی. وہاں کے سیاہ فاموں، وہ سیاہ فاموں کا علاقہ تھا، وہاں کے سیاہ فاموں کو انہوں نے پکڑا، عورتوں مردوں بچوں کو پکڑا. وہاں کے آپ نے حقی شاید وہ تم دوست جس کے پڑھی اگر ہو تو جانتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر کیا ظلم کیے اور کیا انہوں نے ظلم کی آندھی چلائی. وہاں کے سردار کو پکڑ کر یہاں غرناطہ کے بازار میں لا کے 60 روپے میں اس کو فروخت کیا گیا. 60 روپے میں اس ریاست کے بادشاہ کو اس کے سردار کو پکڑ کر لایا، 60 روپے میں فروخت. ذلت دکھانے کے لیے کہ تمہاری ہماری نگاہ میں اتنی ذلت ہے، اتنی بے عزتی اور اتنے تم بے وقار ہو. 1890 سے 1926 تک امریکہ کے ایک ورلڈ آرڈر کا نکاراگوا مسلسل نشانہ رہا، اور آج ورلڈ آرڈر آیا ہے آپ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف، امت محمد الرسول اللہ کے خلاف. مقصد اس ورلڈ آرڈر کے ذریعے مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹانا ہے. وہ کس طریقے سے ہٹایا جاتا ہے؟ ان پر غربت مسلط کر کے، اپنے ایجنٹوں کے ذریعے، عیسائیت کی تبلیغ کے ذریعے، پرائیویٹ NGOs کے ذریعے، قادیانیوں کے ذریعے پوری مسلم کنٹریز کے اندر، دنیا اسلام کے اندر ہر جگہ ایک جال بچھا دیا گیا ہے اور مصنوعی غربت پوری طاقت کے ساتھ مسلط کی جا رہی ہے. اور اس کام کے لیے پیش ہیں آپ کے ورلڈ بینک، IMF اور یہ آپ کا سٹی بینک، جو اتنی رسیلی زبان میں ہماری بیٹیوں سے کیا کیا تربیت اور ٹریننگ دے رکھی ہے. ہماری ہی بیٹیاں ہمیں وہ کس طریقے سے لہک کے کیسے لوچدار انداز میں آپ کو آفر کر رہی ہوتی ہیں، آپ کا بزنس سیٹل ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور ہم لوگ پھنس جاتے ہیں. یہ کارڈ کون سا کارڈ ہوتا ہے؟ کریڈٹ کارڈ. مجھے بتاؤ اس کریڈٹ کارڈ کے جال میں ہر شخص اس پھندے میں بری طرح پھنسا ہوا ہے کہ نہیں پھنسا ہوا؟ یہ سارے جال آپ کو غلامی کی مضبوط زنجیروں میں جکڑنے کے لیے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ آپ کو امیر بنا دیا جائے، آپ کو بہت زیادہ طاقتور بنا دیا جائے. قطن نہیں. یہ بلیکھا دماغوں سے نکال دو کہ تمہارا لائف سٹائل کوئی ہائی کرنے کا پروگرام ہے، تمہاری زندگیوں کو پورا سودا پورا سائش کرنا اس کا مقصد ہے. نہیں، تمہیں آسائشوں کا عادی بنا کر تمہارا ایمان کا بیڑا غرق کرنے کا منصوبہ. ورلڈ آرڈر کے ذریعے اس کی تفصیلات ہیں، کافی تفصیلات ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر بات کرتا، لیکن یہ مضمون میرا خیال ہے کہ اس کے اہم پہلو تھے اور جو ضروری پہلو تھے کہ آپ تک پہنچ جائیں، میں نے اس کا ذکر کر دیا. ہوشیار ہو جاؤ، وقتی لذتوں کی خاطر، وقتی آسودگی اور وقتی آسائشوں کی خاطر اپنی غیرت کا سودا نہ کرو. یہ جو آج کار لیزنگ کا بینکوں کے ذریعے یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جال ہے جس میں آپ پھنس چکے ہیں. آپ کی سڑکوں پر گاڑیوں کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، اور حالانکہ اس پر سود ہے. تمہارا قرآن کہہ رہا ہے کہ سود خدا کے ساتھ جنگ ہے، رسول کے ساتھ جنگ ہے. آپ تعیشات اور آسودگی اور عیاشی اور آسائش کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں،
آپ نہ خدا کی پرواہ کر رہے ہیں نہ رسول اللہ کی پرواہ کر رہے ہیں. کوئی جرم ایسا نہیں جس جرم کو خدا نے یہ کہا ہو کہ یہ جرم خدا کے خلاف جنگ ہے. سود ایسا جرم ہے جس کے لیے اللہ قرآن مجید میں اعلان کر چکا ہے کہ سود خور، سود لینے اور سود دینے والے خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ میدان جنگ میں. جب آپ کو خدا کے خلاف میدان جنگ میں اتر آؤ گے تو خدا کی رحمت تمہاری مدد کو کیوں آئے گی؟ صرف اس دنیا کی وقتی آسائش اور وقتی آسودگی کے لیے. الحذر الحذر، ڈرو، خوف خدا کرو اور بچ جاؤ ان جالوں سے، ان سازشوں سے، ان دھوکوں سے بچ جاؤ جو تمہیں آسائش کے نام پر دیے جا رہے ہیں. بلاخر تمہیں انہی کے لیے للچایا جائے گا، ترسایا جائے گا، اور تم پھر للچائے ہوئے، ترستے ہوئے ان کے سامنے جھولیاں پھیلاؤ گے. وہ تمہاری خالی جھولیوں پر ترس نہیں کھائیں گے، وہ تم سے تمہارے ایمان کا سودا کریں گے. اور آسائشوں کا عادی آسائش کو ترجیح دیتا ہے، وہ پھر ایمان اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں رکھتا. مسلمانوں بچ جاؤ. ہمارے پاس کھٹارا گاڑی ہوتی تھی، آپ لوگوں کو پتا ہے کھٹارا گاڑی، ہم سستی سی گاڑی رکھتے تھے. بڑے دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا کار لیزنگ کا آ گیا. مولوی حضرات نے بھی مجھے مشورہ دیا، جن مولویوں نے خود گاڑیاں لیز پہ لی. میں نے انہیں منع کیا کہ تم خود جہنم میں جا رہے ہو، مجھے بھی ساتھ کھینچنا چاہتے. لیزنگ پہ گاڑی لینا، کریڈٹ کارڈ لینا، اور یہ مختلف حکومتی سطح پر IMF سے، ورلڈ بینک سے قرض لینا، پرائیویٹ اور ذاتی سطح پر سٹی بینک سے قرض لینا، اور اس قسم کے قرضوں کے جال میں پھنستے چلے جانا سوائے اپنی بربادی کے اور کچھ نہیں ہے. ورلڈ بینک، IMF یہ ورکر ہے، یہ کارکن ہے یہودی کے، اور یہودی بھی آگے اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں. کچھ معاشی معاملات میں، کچھ سیاسی حوالوں سے، کچھ آپ کے مذہبی بیڑا غرق کرنے کے لیے، وہ قادیانیت ہو، وہ عیسائیت ہو، مختلف شکلوں میں وہ تمہارے دین ایمان کے مختلف خریدار انہوں نے مارکیٹ میں اتار دیے. تحفظ کرو، حفاظت کرو اپنے ایمان کا. آخر میں اگلے جمعے کے لیے میں آپ کو اپنے خطبے کا موضوع عرض کر دوں. اگلے جمعے کا ہمارا خطبے کا موضوع انشاءاللہ یہ 14 رجب کو ہوگا، اور 18 جولائی سامن کی 3 تاریخ ہوگی. موضوع ہمارا ہوگا قرآن پاک کو ختم کرنے یا بدلنے کے منصوبے. قرآن پاک کو ختم کرنے کے منصوبے بن چکے ہیں اور اس کو بدل دیا گیا ہے. میں نے کیا کہا ہے؟ بدل دیا گیا ہے. کہاں کہاں بدلا گیا میں آپ کو اگلے جمعے دکھاؤں گا. کیوں بدلا گیا ہے؟ کیوں بدلا گیا ہے؟ یہ کیوں کا جواب بھی آپ نے میرے سے لینا ہے. اس کے علاوہ اس بدلنے میں مسلمانوں کا اپنا کردار کتنا ہے؟ اس بدلاؤ میں قادیانیوں کی طرف سے کیا کام کیا گیا ہے؟ امریکہ، افریقہ اور ایشیا میں اس منصوبے پر عمل کرنے والے ادارے کس طرح سے واردات کر رہے ہیں؟ اگلے جمعے انشاءاللہ اس تلخ موضوع پر بات ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین.